بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر جان آپ سے مخاطب ہوں. آج کی اس ویڈیو میں پیٹرول پرائسز کے بارے میں اور مہنگائی کے شرح کی تناسب کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا. پیٹرول پرائسز میں تھوڑی کمی ہوئی ہے. میں نے تقریباً 4-5 دن پہلے آپ کے سامنے ایک ویلاگ میں یہ تمام باتیں سامنے رکھی تھی کہ پیٹرول کے پرائسز میں جو عالمی منڈی میں کمی آئی ہے وہ کمی اور یہاں جو کمی آئی ہے یہ اونٹ کی منہ میں زیرے برابر ہے. کیونکہ وہاں پیٹرول پرائسز تقریباً 60% کم ہوئے ہیں 9 اپریل سے لے کر عمران خان کی حکومت کے 9 اپریل سے لے کر آج تک. اور آج اس میں جو فرق ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تقریباً 6% ہے پاکستان کے لحاظ سے, پاکستان کی پرائسز کے لحاظ سے. تو یہ ایک بونڈا مذاق ہے ہماری عوام کے ساتھ, اور حکومت نے یہ ایک مذاق کیا ہے ہمارے ساتھ. لیکن صرف اور صرف وہ فیس سیونگ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس سے کچھ بنے گا نہیں. کیونکہ فیول پرائسز کے مطابق جو ابھی فی بیرل کے حساب سے 70 یا 72 ڈالر فی بیرل کے حساب سے جو قیمت ہے اس کے مطابق پاکستان میں ٹیکسز سمیت 100 یا 120 روپے فی لیٹر بنتا ہے. لیکن اس کا اثر ابھی تک عوام پہ پڑا نہیں ہے, اور نہ عوام نے اس کا مزہ چکا ہے اور نہ چکنے دیں گے. یہ میں پرانی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات میں رکھ چکا ہوں کہ فیول پرائسز پر اور بجلی کے بلوں سے اس سے اب پاکستان چل رہا ہے. کیونکہ پاکستان کے پاس جتنی بھی ریزروز تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں. باہر سے ہماری آمدن ہے نہیں, تو پاکستان کیسے چلے گا؟ پاکستان کی جو اپنی آمدن ہے وہ انتہائی محدود ہے. تو اس وجہ سے میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اب اس سپلائی چین کو متاثر نہیں کرنا چاہ رہی ہے. ورنہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ فیول پرائسز جو ہے یہ اونٹ کی منہ میں زیرہ برابر ہے, اس میں کچھ بھی عوام کو منتقل نہیں کیا جا رہا ہے. اسی طرح جس طرح سے فیول پرائسز کی کمی جو ہے وہ عالمی منڈی میں آئی ہے. ایک دوسری بات, اس کے علاوہ جو پرائسز میں اضافہ ہوا ہے, آٹے کے پرائسز میں اضافہ ہوا ہے. آٹا تقریباً 2350 روپے 2400 تک 20 کلو کا ایک تھیلا پہنچ چکا ہے. یہ میں KPK کے بارے میں بات کر رہا ہوں. شاید لاہور میں یا کراچی میں اس سے زیادہ ہو یا اس سے تھوڑا سا کم ہو, لیکن اس پر بھی فرق پڑا ہے. اسی طرح پیاز کا, ادرک کا, لہسن کا, جو عام روٹین کی چیزیں, جو عام کچن کی چیزیں, جو عام کچن میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے استعمال میں جو آتی ہیں اس کی پرائسز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ ایک چھوٹی سی پوسٹ ہے, وہ بہت زیادہ وائرل بھی ہے آج کل, اور ٹویٹ سے بھی اور فیس بک سے بھی لوگ اس کو کاپی کر رہے ہیں, اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ واہگہ بارڈر سے 10-12 کلومیٹر اندر ایک گاؤں میں وہاں اب ہندوستان میں یہ قیمتیں جو ہیں وہ انتہائی کم ہیں, اور 10-12 کلومیٹر پاکستان کی طرف یہ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اسی طرح افغانستان میں بھی ہے, افغانستان میں بھی اسی طرح کے پرائسز جو ہیں وہ وہاں کم ہیں اور یہاں زیادہ ہیں. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے, نہ اس کا موازنہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر یہ موازنہ ہم اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم مسلمانوں کے تشدد کے واقعات کو بھی سامنے رکھیں گے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. پھر ہم ہندوستان کے اس سیناریو کو بھی سامنے رکھیں گے, اس منظرنامے کو بھی پھر سامنے رکھیں گے. پھر ہم گائے کے گوشت کے بارے میں بھی وہ باتیں سامنے رکھیں گے کہ ہم وہاں گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے. وہاں ہم وہ تشدد کے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے, پھر وہ بھی ہم سامنے لائیں گے. یہ صرف مہنگائی کی بات نہیں ہے, صرف مہنگائی نہیں ہے, اور نہ صرف مہنگائی سے زندگی بنتی ہے. مہنگائی تو ایک فیکٹر ہے, اس کے علاوہ بھی ہمیں جو مذہبی آزادی ملی ہے, جو ہماری ایک تشخص ہے, ہماری ایک پہچان ہے, وہ پہچان بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ ہمیں یہاں اپنے وطن میں, اپنے دیش میں, اپنی مٹی میں اور اپنی مٹی کی خوشبو میں وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. اگر افغانستان کے ساتھ پھر ہم کمپیریزن کریں گے تو پھر افغانستان میں بھی امن کے واقعات ایسے ہیں کہ وہاں لوگ اب ٹھیک ہے, اگر ادھر اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہے, پیٹرول کم ہے یا اس کی پرائس کم ہے, لیکن وہاں لوگ اپنی اولاد کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے, یہ ایک تلخ حقیقت ہے. لیکن ہم اس کو یہاں ڈیفائن نہیں کر سکتے, ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ اگر وہاں پرائسز کم ہیں تو یہاں بھی پرائسز زیادہ ہیں, تو ہم
کیوں سفر ہو رہے ہیں. لیکن ہم اس وجہ سے اس کو اٹھا رہے ہیں, اس ایشو کو سامنے لا رہے ہیں. کیونکہ 9 اپریل 2022 اور آج کی اس ڈیٹ تک, اس 7-8 مہینوں میں یا 9 مہینوں میں صرف اور صرف اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے, جو یہ اپنے آپ کو تجربہ کار حکومت کہہ رہی تھی, اس نااہلی کی وجہ سے ہم پر یہ تمام عذاب مسلط ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہم گلہ کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہم شکایت کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہم ان کو التجا کرتے ہیں کہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹر اسٹرانگ تھا, جو آپ کا اسحاق ڈار, جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ تمام باتوں کو جانتا ہے اور وہ ڈالر کو بریک لگا دے گا اور وہ ڈالر کو نیچے لائے گا, تو ڈار صاحب تو آ گئے ہیں واپس, تقریباً 2 مہینے تو ہو گئے ہیں. اب تو یہ چاہیے تھا کہ ڈالر 200 سے نیچے آ چکا ہوتا, 190 پہ ہوتا, 180 پہ ہوتا, 170 پہ ہوتا, تب بھی ہم مان لیتے کہ چلو ڈار صاحب آئے ہیں تو ڈالر کو پھر بریک لگ گیا. لیکن نہیں, وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد ان کا پورا ہو رہا ہے, ہمارا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے. ہمارے عوام کا جو سوچ تھی, جو ذہن تھا, جو باتیں تھی اور ان کے ذہن میں جو آئیڈیاز تھے, وہ آئیڈیاز ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ اس سے اب متنفر ہو رہے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اور صرف فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر اور یہ مہنگائی کی صورتحال پر آپ سے بات کرنی تھی. انشاءاللہ آئندہ اور ویڈیوز میں بھی اس پر بات کریں گے. پاکستان زندہ باد.